بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، یہ تصور پکانا کتنا ضروری ہے، آئیں جانتے ہیں۔ کہتے ہیں خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ ایک رات حسب معمول آپ مدینہ کی پاکیزہ گلیوں کا چکر لگا رہے تھے۔ اچانک ایک گھر کے دروازے کے قریب دھیمی دھیمی آواز جو گھر کے اندر سے آ رہی تھی سننے کے لیے رک گئے۔ ماں اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ ماں کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ بیٹی ماں کی بات سن کر کہنے لگی، امی جان، خلیفہ وقت نے ایسا کرنے سے منع کر رکھا ہے۔ ماں کہنے لگی، بیٹی خلیفہ دیکھ تو نہیں رہا، بس تم دودھ میں جلدی سے پانی ملا دو۔ بیٹی پھر کہنے لگی، امی جان، خلیفہ وقت بے شک نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے، میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی کی حقیقت پر مبنی باتیں سن کر بہت خوش ہوئے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیں ہم بھی اپنے اعمال دیکھیں۔ کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں؟ کوئی بھی کام کرتے وقت کیا ہمارے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یقیناً ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتا ہے اور ہماری باتیں بھی سنتا ہے اور ہمارے دلوں پر گزرنے والی ہر بات سے آگاہ و باخبر بھی ہے۔ لیکن افسوس، اس عقیدے کے باوجود ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنے ہی مسلمان بھائی کی غیبت اس کی پیٹھ پیچھے کر رہا تھا کہ اچانک وہی شخص سامنے سے نمودار ہوا اور غیبت کرنے والے نے فوراً بات پلٹ دی اور کوئی نئی قسم کی بات چھیڑ دی۔ معلوم ہوا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے غیبت کرتے ہوئے نہ شرمایا، اور جب وہی سامنے سے ظاہر ہو گیا تو رنگ فق ہو گیا اور ڈر کے مارے بات ہی بدل دی۔ اسی طرح جب ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مخاطب ہماری بات سچ سمجھ رہا ہوتا ہے، جب کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اگر ہمارا جھوٹ پکڑا جائے تو پھر بندوں کے سامنے بڑی شرمندگی ہوتی ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ بندوں کی شرم کی وجہ سے بے وضو ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ سے ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ بے وضو ہی سجدے پہ سجدے کیے جا رہا ہے۔ ہم حیا سوز باتیں کرتے، لطیفے سنتے سناتے اور موبائل پر کیا کچھ نہیں دیکھتے، حالانکہ یہی سارے برے کام ہم اپنے والدین، بہن بھائیوں وغیرہ کے سامنے کرنے سے ڈرتے اور شرماتے ہیں۔ لیکن یہ یقین رکھنے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے۔ جو بندہ اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اسے کیا ملے گا؟ آئیں میں آپ کو سورۃ یاسین شریف کی آیت سناتا ہوں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ڈرتا ہے اپنے رب تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونے سے، تو اس کو دو باغ ملیں گے۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ دو جنتوں کی بشارت ان لوگوں کو دے رہا ہے جو اس سے حقیقی معنوں میں ڈرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کبھی حلوت میں نہ پھیلاتے اور نہ کبھی جلوت میں۔ ایک دفعہ آپ گھر میں تشریف فرما تھے اور اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک خادم نے نہایت باادب طریقے سے گزارش کی، حضور، جب آپ محفل میں ہوتے ہیں تب بھی یہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں، اب آپ گھر میں ہیں، ذرا پاؤں دراز کر لیں۔ آپ نے فرمایا، میں بندوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے شرم محسوس کرتا ہوں، پھر ایسا کیوں کروں جیسا عمل تم کروانے کی ضد کر رہے ہو؟
اللہ اللہ ہمارے اسلاف کا تقوی۔ آج ہم مسجدوں میں پاؤں پھیلائے بیٹھے رہتے ہیں، پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں اور دل و دماغ کہیں اور ہی بھٹک رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ تصور کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے کھڑے اس کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، جب کبھی کسی پڑھے لکھے سوٹ بوٹ والے بابو سے اس کے دفتر میں بات کرنے کا موقع ملے تو ہم ہوش کے کانوں سے اس کی بات اس حال میں سنتے ہیں کہ ہمیں اور سب کچھ بھول گیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: بے شک جو بندے اپنے رب تعالیٰ سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ انسان کی اصلاح اور تربیت کا مؤثر طریقہ جو قرآن کریم نے اختیار کیا ہے وہ یہی ہے کہ بندے کے دل میں اس کے حال کو مالک کا خوف پیدا کر دیا جائے، اس کے شعور میں یہ چراغ روشن ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو اس کی عمل کی دنیا میں کوئی تاریک گوشہ باقی نہیں رہتا جس میں چھپ کر وہ کوئی گناہ کر سکے، اور وہ چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے کسی بندے میں اس کا خوف پیدا کر دیں، پھر بے شک اسے آزاد چھوڑ دیں اور یقین رکھیں کہ اس کی ساری قوتیں، اس کے سارے وسائل، اس کی جملہ صلاحیتیں خیر کو فروغ دینے اور شر کا قلع کما کرنے کے لیے وقف رہیں گی۔ مدرجہ بالا تمام نصیحت آموز آیتوں، واقعوں اور باتوں کو مد نظر رکھ کر اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور ہماری موت قریب ہے۔ بس جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا ہم سے تمام برائیاں دور ہو جائیں گی، لیکن یہ احساس ایک دن میں پیدا نہیں ہو جائے گا۔ ہمیں یہ احساس بیدار کرنے کے لیے ہفتہ، مہینہ اور سال بھی لگ سکتا ہے۔ آج کا ہمارا یہی سبق ہے کہ ہم یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم نمازیں پڑھیں گے تو لطف آئے گا، ناپ تول کر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اچھی اور صرف اچھی گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں گے اور ان سے غلط مناظر نہیں دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں حیا کی دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آئیں اب ہاتھ اٹھائیں اور رب کریم و رحیم سے کچھ مانگیں۔ اے ہمارے مولا کریم ہمیں معاف فرما دے۔ مولا کریم تو نے آج ہماری آنکھیں کھول دی ہیں، ہمیں اب عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم کوشش کریں گے کہ یہ احساس پیدا کر لیں کہ تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہوا ہم بند کمروں میں ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں یہ احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تیرے کمزور بندوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن تجھ سے نہیں ڈرتے، ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ ہی سے ڈریں، اور بے شک نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت مولا کریم تیری ہی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔